15ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کے دو نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا، جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں۔ یہ سفر معراج اس لیے ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو ہماری نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت معراج ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کی ابتدا لفظ سبحان سے اس لیے کی گئی کہ واقع معراج یہ عام انسانی عقلوں میں نہیں آتا، کیونکہ انسانی عقلیں ناقص ہیں، اس وجہ سے واقع معراج اس کی عقل میں آتا نہیں ہے۔ تو سبحان فرما دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ رب العالمین ہر عجز سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو لے گیا اور وہ جو چاہے اور جس کو جو چاہے مقام دینا چاہے دے سکتا ہے۔ پہلے کے فلسفی یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آسمان کی تہیں بہت موٹی موٹی ہیں، اور مفسرین بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ 500 سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس موٹائی کو وہ سر نہ کر سکے، اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے فرشتے تو آ جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا جسم نور سے بنا ہوا ہے، وہ لطیف ہیں، لیکن جو خاکی جسم ہے، بشر جو ہے وہ نہیں جا سکتا اور نہیں آ سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی یہ جسمانی ہے، تو جب جسمانی ہے تو جسم اوپر کیسے گیا؟ تو اس کے دو بڑے ہی پیارے جواب ہیں۔ بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو بلند کیا گیا ہے، جسم کو بھی بلند کیا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں کیسے بلند ہوئے اگر کوئی جسم جا ہی نہیں سکتا؟ دوسری بات بتائیے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت سے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح آئی کہ جسم بھی آیا؟ تو جب آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے۔ الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے نے سیر کی، بلکہ فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی۔ مراد یہ ہے کہ سیر کرانے والا رب العالمین ہے اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو جب وہ دعویٰ فرماتا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے تو پھر وہ جو چاہے کروا سکتا ہے۔ بعبدہ، بھی رسول ہی نہیں آیا، بھی نبی ہی نہیں آیا، بھی عبد ہی کیوں آیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں لفظ عبد جب انسان کے لیے استعمال ہو تو روح اور جسم دونوں مراد ہوتے ہیں۔ یہ عربی گرامر کا ایک متفقہ قاعدہ ہے کہ لفظ عبد اگر انسان پر آئے گا روح اور جسم دونوں مراد ہوں گے۔ تو چونکہ یہ جسمانی معراج ہے، اس پر قرآن مجید فقان حمید نے بھی عبدہ کا لفظ استعمال فرمایا
جس سے معلوم ہو کہ یہ جسمانی معراج ہے۔ اچھا، جو لوگ اس کو جسمانی معراج نہیں مانتے اور کہتے جی نہیں یہ تو روحانی معراج تھی، خواب میں دیکھا، تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ واقعہ تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا قصہ سنایا تو کافروں نے بڑا شور مچایا، یہاں تک کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا بتاؤ کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مکے سے فلسطین چلا گیا، بیت المقدس چلا گیا اور واپس بھی آ گیا، آسمانوں کی سیریں بھی کی، تو چلیں آسمان کی سیر اور یہ باتیں تو دور کی ہیں، صرف مکے سے بیت المقدس کا راستہ اگر کوئی قافلہ سفر کرے تو 3 مہینے کا ہے، تو 3 مہینے آنے کا، 3 مہینے جانے کا، اور کوئی بہت اسپیڈ سے اگر یہ فاصلہ طے کرے تب بھی 2 مہینے لگتے ہیں، تو یہ رات کے مختصر حصے میں کیسے گئے، کیسے آ گئے؟ تو کوئی اگر اس طرح کہے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑا خوش ہو گیا اور ابو جہل کہنے لگا کہ آپ کے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے کہا ہے؟ وہ مزید خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اپنے بتوں کی قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا ہاں انہوں نے یہی کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی پر آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو کیا کافر اعتراض کرتے؟ بھئی آپ اگر واقعہ معراج سنیں اور صبح آ کر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی آج رات تو میں بیت المقدس پہنچ گیا اور میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، تو خواب میں آپ جو بھی دیکھ لیں کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا۔ تو کافروں کا شور مچانا اور اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ جسمانی معراج ہے، ورنہ روحانی معراج اور خواب کی معراج پر تو کافروں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خواب میں تو انسان بہت ساری جگہوں پر پہنچ جاتا ہے، کئی خوش نصیب خواب کے اندر مکے مدینے ہو کر نہیں آ جاتے، تو کیا کوئی اعتراض کرتا ہے اس پر؟ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آج رات کو میں مکے گیا اور مدینے گیا اور عمرہ کر کے واپس آ گیا، تو واقعی اس پر حیرت ہوگی اور آپ سوال کریں گے بھئی کیسے آ گئے، اور پھر وہ کہے میں نے خواب میں دیکھا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو کافروں کا یہ اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی معراج ہے، صرف روحانی نہیں۔ اس موقع پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ کا جسم اقدس گھر ہی میں موجود تھا۔ وہ اس حدیث کو پیش کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں، پتہ چلا کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ خواب کی معراج اور روحانی معراج تھی۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 33 معراج روحانی ہوئی ہیں، 33 مرتبہ آپ نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے اور 1 مرتبہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کسی روحانی اور خواب کی معراج کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ یہ معراج کب ہوئی ہے؟ ہجرت سے پہلے۔ اور حضرت عائشہ کی رخصتی کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے بعد۔ تو حضرت عائشہ رخصت ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آئی ہیں ہجرت کے بعد۔ تو اب بتائیے ہجرت سے پہلے جو معراج ہوئی ہے جسمانی، اس کے متعلق حضرت عائشہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے حضور کے جسم کو دیکھا کہ وہ گھر مبارک ہی میں موجود ہے اور آپ کو معراج ہو گئی؟ حضرت عائشہ تو کسی روحانی معراج کا ذکر کر رہی ہیں۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور کو تو آسمانوں کی سیر بھی کرائی گئی، صرف مسجد اقصی کا ذکر کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سبھی جانتے تھے کہ آپ کبھی مسجد اقصی کے اندر تشریف نہیں لے گئے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے مسجد اقصی کا ذکر کیا۔ کافروں نے اعتراضات کیے اور سوالات کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے سیڑھیاں کتنی ہیں؟
یہ بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ بتائیے ستون کتنے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب دے سکتے تھے کہ کافروں، وہاں سیڑھیاں گرنے نہیں گیا تھا، میں تو تمام نبیوں کی امامت کرنے گیا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیسی بلند ہے کہ حضور کافروں کے سامنے عاجز ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پسند نہ کیا. جبریل امین کو حکم دیا گیا وہ بیت المقدس اٹھا کر حضور کے سامنے لے آئے. جو سوال کرتے حضور گن کر فرماتے اس میں اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے ستون ہیں اور اتنی سیڑھیاں ہیں. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. مسجد اقصی کے ارد گرد کون سی برکتیں ہیں؟ نہ وہاں تو صفا مروہ ہے، نہ مقام ابراہیم ہے، نہ حجر اسود ہے، نہ منا ہے، نہ مزدلفہ ہے، نہ عرفات ہے. تو پھر مسجد اقصی کے ارد گرد کون سی چیزیں ہیں جسے قرآن برکتیں قرار دیتا ہے؟ مفسرین اسے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں. تو پتہ چلا کہ مزارات یہ اللہ کی برکتوں کی جگہ ہیں. افسوس مسلمانوں کی نااہلی کہ آج مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے، آج وہ مزارات جو انبیاء، ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں، ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اور وہ اب تو مسجد اقصی کو شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. مگر مسلمانوں کی بے حسی اور جہاد سے اور دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم صرف قرارداد پاس کر سکتے ہیں، صرف احتجاج کر سکتے ہیں، ہماری آواز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا اب بھی روشن خیالی کا تصور دل سے نہیں نکالیں گے؟ کیا اس روشن خیالی کے تصور نے کہ جس نے ہمیں دین سے دور کر دیا، کتنا ہمیں کمزور کر دیا کہ دن بدن ہماری آواز کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی. پہلے ایک وقت تھا ہمارے مسلم حکمراں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فلسطین میں اسرائیل کا وجود ناجائز ہے، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہے، لہذا ہم اسرائیل کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اب مسلم حکمراں ہم خیال گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب وہ کمپرومائز کرنے کی پوزیشن پہ آ گئے اور کہتے ہیں چلو اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں اور فلسطین کو تھوڑی سی جگہ مل جائے. جس نے ناجائز قبضہ کیا ہے، جس کا حق ہی نہیں بنتا، کیا ہم امریکہ کی کسی ریاست پر قبضہ کر لیں تو کیا 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد وہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے قبضہ کر لیا ہے؟ ملکی جب قانون موجود ہے، اقوام متحدہ کا یہ لا موجود ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ناجائز ہے، اس مسئلہ فلسطین کا حل یہ ہے کہ اسرائیل کو باہر نکال دیا جائے. تو پھر مسلمانوں کو یہ اتنی روشن خیالی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اسلامی ریاست اور اپنا حق جو ہے کافروں کو دینے کو تیار ہو جائیں؟ اب کشمیر کے بارے میں بھی یہی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے. یہ روشن خیالی دین سے دوری کا نام ہے. اصل روشن خیالی قرآن و حدیث کے نور سے منور ہونا ہے. اصل روشن خیال وہ ہے جو قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو جائے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. یہ سفر معراج مسجد اقصی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سفر کی ابتدا ہوئی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی. اب مسجد اقصی سے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، جنت اور جہنم کو ملاحظہ کرتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں. تو فرمایا یہ مکے سے بیت المقدس حضور کا آنا یہ اس لیے ہے کہ آپ ایک سفر کا آغاز کریں. وہ سفر آسمانوں کا سفر ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں کہ آسمانوں کی مخلوق اور آسمانوں کے عجائب اور جنت اور جہنم کے مناظر اور اللہ کا دیدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں فرمایا. انہو سورۃ النجم کا آغاز ہے. سورہ نجم مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے. اس میں 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. نجم
ستارے کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ اترے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ستارے سے مراد عام ستارے ہیں، جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی قسم کو یاد کیا گیا۔ لیکن تفسیر خازن میں اور دیگر تفاسیر میں اگر آپ غور کریں اور ان کی تحقیق اور ریسرچ کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آگے حضور کی معراج کا ذکر ہے، لہذا نجم سے مراد حضور ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معراج سے اترے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی نہ بہکے، وما غوا، اور نہ راہ راست سے ہٹے، وہ ہمیشہ سے ہدایت پر قائم ہیں، بلکہ جس پر نظر کرم فرمائے وہ بھی ہدایت پر قائم ہو جائے۔ بہکنے کا امکان، گمراہ ہونے کا امکان، راہ ہدایت سے ہٹنے کا امکان اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو کام کرے اپنی عقل سے، اور جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہاں تک کہ کلام کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہو، وہ تو معصوم ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی جی سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے، اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات کہتے ہی نہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو جو بھی کہتے ہیں یہ تو وہ وحی ہے جو ان کی طرف کی گئی۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی زبان چلتی ہے، کلام کا صدور ہوتا ہے، اور زبان مبارک سے نور والے کلام کے موتی جھرتے ہیں۔ یہ کلام اور یہ حکمت کی باتیں انہیں کس نے سکھائیں؟ آپ کسی کی قابلیت دیکھنا چاہیں تو معلوم کرتے ہیں ان کے استاد کون ہیں۔ دو چیزیں ہیں، استاد اگر قابل ہے اور شاگرد بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ استاد کی باتوں کو وہ جذب کر سکے، تو پھر شاگرد کا علم بہت بلندیوں کو پہنچا ہوا ہوگا۔ تو اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کر کامل اور کون ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوق میں سب سے کامل ترین ہے، اور حضور کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو سکھانے والے میں کوئی عیب نہیں، سیکھنے والے میں کوئی عیب نہیں، تو پھر حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ علمہ شدید القوا، انہیں اس رب نے سکھایا کہ جو بہت قوت والا ہے، ذو مرۃ، سخت طاقت رکھنے والا ہے، فاستوی، بس اس نے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، رب العالمین نے اپنا جلوہ دکھانا چاہا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افق اعلی پر تھے، یعنی آپ ساتوں آسمان سے بھی بلند تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جب دیدار کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دائیں تھے کہ بائیں تھے کہ اوپر تھے کہ نیچے تھے، کیونکہ وہ لامکاں تھا۔ لامکاں کے معنی جہاں سمتیں ختم ہیں، جہاں جگہیں ختم ہیں۔ رب العالمین کے دیدار لامکاں پر کیا، اس دیدار کی کیفیات ہم بیان نہیں کر سکتے،
کیونکہ ہماری عقلیں ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ثم دنا فتدلى، پھر وہ جلوہ قریب آیا. فتدلى، پھر مزید قریب آیا، یعنی ہر لمحے رب العالمین کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا. فکان قاب قوسین او ادنا، بس 2 ہاتھوں کا فاصلہ باقی رہا یا اس سے بھی قریب جلوہ آ گیا. یہ 2 ہاتھوں کا فاصلہ، قوسین جو ہے وہ کمان کو کہتے ہیں. اس سے مراد کوئی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ قرب الہی کس قدر حاصل ہوا. اللہ رب العالمین نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا. عربوں کے یہاں یہ محاورہ تھا کہ جب 2 قبائل آپس میں محبت اور الفت کا عہد کرتے اور وہ جب یہ کہتے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جب وہ معاہدہ کرتے، ایک قبیلے کا سردار اپنے ہاتھ میں کمان لیتا اور دوسرے قبیلے کا سردار کمان لیتا اور اپنی کمانوں کو آپس میں ملا دیتے، تو ایک محاورہ ہے کہ کمانوں جتنا فاصلہ رہا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمانوں کو ملانا ضروری ہے، بلکہ پھر یہ عربوں میں محاورہ بن گیا کہ جب یہ اعلان کیا جائے کہ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو تم سے بغض رکھے گا گویا کہ اس نے ہم سے بغض رکھا، اگر تمہارا کہنا مانا تو گویا ہمارا کہنا مانا. تو یہ قرب کی جو منزل ہے یہاں یہ مراد ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من احبنی فقد احب اللہ، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے حضور کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، جس نے حضور کی بے ادبی کی اس نے اللہ کی بے ادبی کی. جو یہ دعویٰ کرے محبت الہی کا اور اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو محبت الہی کا دعویٰ جھوٹا ہے. جب تک حضور سے محبت نہیں کرے گا وہ ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی. اس وقت کیا کیا علوم اور معانی کے خزانے دیے گئے ہوں گے، اس کا ذکر اس انداز میں کیا گیا کہ اے لوگوں تمہاری عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو رب نے چاہا خوب اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی. حدیث صحیح میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ترمذی علیہ رحمہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج اللہ رب العالمین نے مجھ پر وہ کرم کیا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا اور سب کچھ میں نے جان لیا. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، جو دیکھا دل نے اسے نہ جھٹلایا. یعنی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں دل تسلیم نہیں کرتا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا وہ یقیناً دیکھا، اور رب العالمین کا جلوہ اور رب العالمین کا دیدار آپ نے کیا. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کہ جو انہوں نے دیکھا؟ تو شب معراج جو معاملات ہیں اس پر تم حضور سے جھگڑا کرتے ہو. یہاں پر ایک آسان سی بات جو ہم 15ویں پارے کے شروع میں بھی سن چکے ہیں. انسان جب یہ بات سنتا ہے کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ خواب کی ہوئی،
تو بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں کی عقلوں پر. یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا دعویٰ فرمایا تو کافروں نے آپ پر اعتراضات کیے ہیں، شور مچایا ہے. اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو شور مچانے کی حاجت نہ تھی، کیونکہ خواب کے اندر اگر کوئی مکے سے مسجد اقصی چلا جائے اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. کافروں کا شور مچانا اور مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جسمانی معراج کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک آپ نے اللہ تعالی کو بار بار دیکھا. یہ تو واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح حدیث پاک میں موجود ہے. ایک دفعہ گئے، دیدار کر کے آئے تو 50 نمازیں لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تو آپ گئے تو 45 ہو گئی. پھر واپس آئے، پھر دوبارہ گئے تو 40 ہو گئی، پھر 35 ہوئیں، پھر 30 ہوئیں. اس طرح آخر میں 5 بچیں. تو حضور کو بلایا گیا تھا ایک دفعہ کے لیے اور آپ بار بار جا رہے ہیں. اس عمل سے معلوم ہوا کہ گویا کہ رب العالمین نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہماری بارگاہ میں آنے پر ان پر کوئی پابندی ہے. یہ ایک دفعہ بلا کر تو دنیا کو دکھانا ہے، ان کا اعزاز اور اکرام اور تکریم کرنی ہے، ورنہ یہ جب آنا چاہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. بار بار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر انہوں نے کہا اس سے آگے میں اگر بال کے برابر بھی بڑھ جاؤں تو اللہ رب العالمین کے نور کی تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لامکاں پر تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کے معنی ہے بیر کا درخت. سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ یہ درخت چھٹے آسمان پر اگایا گیا ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں. سدرۃ المنتہا سے مراد اس بیر کے درخت کی وہ شاخ ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے اور جو آخری جو اس کا کنارہ ہے وہ جبریل امین کا آخری مقام ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. حدیث پاک میں فرمایا کہ ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اس درخت کے پتے ہیں اور اس درخت سے فرشتے معلق ہیں اور وہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. عندہا جنت المأوا، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے، عظیم الشان جنت ہے، لوگوں کا ٹھکانہ ہے. تو پتہ چلا کہ جنت جو ہے وہ 7 آسمان سے بھی بلند ہے. اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جب سدرہ پر خوب وہ چھا رہا ہے، نور کی بارشیں ہوئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سدرۃ المنتہا سے ہوا تو وہ نور چھا گیا. اذ یغش السدرۃ ما یغشا، یاد کرو جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس نور نے، انوار و تجلیات کی بارشیں ہوئیں. ما زاغ البصر، جب اللہ رب العالمین کا دیدار کیا. ایک طرف تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ آپ ہرگز نہیں کر سکیں گے، اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. جب آپ نے پھر دعا کی تو فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں،
اللہ رب العالمین نے اپنے دیدار کی، اپنے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پر نازل کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کی نگاہ اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ میلوں دور اگر اندھیرے میں بھی کالے پتھر پر کالی چوٹی چلتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ سکتے تھے. تو آپ سوچیں کہ ایک نور کی تجلی جو پہاڑ پر پڑی وہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں تو ان کی آنکھیں اس قدر تیز ہو جاتی ہیں. تو جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا، حضور کی آنکھ مبارک کے معجزات کی کیا شان ہوگی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا نماز صحیح ادا کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. میں نماز تو آگے پڑھا رہا ہوں لیکن پیچھے تم کس طرح رکوع کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں مجھ پر. خشوع کہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں توجہ ہے یا نہیں. تمہارے صرف ظاہری کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کے اندر عبادت کا ذوق ہے یا نہیں، اور تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں میں وہ بھی جانتا ہوں. ما زاغ البصر، ایک طرف تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں، اور دوسری طرف سرکار کی شان دیکھیں. فرمایا آنکھ کسی طرف نہ پھری. کوئی اگر چیز کو دیکھا جائے اور آنکھ اس کے نور کی تاب نہ لا سکے تو آنکھ ہٹانی پڑتی ہے، بند کرنی پڑتی ہے. ما زاغ البصر، آنکھ نہ کسی طرف پھری، وما طغى، اور نہ آنکھ حد سے بڑی، یعنی وہیں پر موجود رہی اور اللہ کا دیدار وہ کرتی رہی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی کو دیکھا. رب العالمین کا جلوہ دیکھنا یہ سب سے بڑی نشانی ہے. حضرت انس، حضرت حسن، حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت کعب، ان تمام کے بارے میں امام ترمذی نے لکھا کہ سب یہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیا. مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی جانا. حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا. امام احمد بن حنبل جنہیں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور وہ حنبلی فقہ کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل سے ایک مجلس میں پوچھا گیا یہ بتائیے کہ شب معراج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا خدا کی قسم حضور نے اللہ کا دیدار کیا، خدا کی قسم حضور نے اللہ کا دیدار کیا. یہ جملہ دہراتے رہے جب تک آپ کا سانس ختم نہ ہو گیا. جس محبوب کے ہم امتی ہیں ان کا یہ مقام مرتبہ ہے. کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ بن مانگے رب العالمین نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. لیکن آپ سوچیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص، کس قدر محروم ہے وہ شخص کہ حضور کے جلووں میں کھونے کے بجائے وہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی تہذیب، کلچر، رسم و رواج کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ارے حضور کے لائے ہوئے نظام سے بڑھ کر اور حضور کی سنتوں سے بڑھ کر کیا کوئی اور بہتری کی راہ ہو سکتی ہے؟ ان صحابہ کرام پر قربان جائیے کہ جو ہر وقت حضور کے جلووں میں گم رہتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے اور وہی جملہ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر فدا ہو، میری روح آپ پر فدا ہو. اور صرف زبانی دعویٰ نہ تھا، ہر موقع پر سب کچھ قربان کر کے انہوں نے دکھایا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ دیکھو دشمن کیا کر رہا ہے، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی، غزوہ خندق غزوہ احزاب کا موقع ہے کہ میں اوندھے منہ زمین سے چپکا ہوا تھا اور اس طرح چپکا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا ہوا تھا، میرا سر میرے گھٹنوں پر تھا اور ایک چھوٹی سی چادر سے میں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا اور میں پوری طرح کانپ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو میں فوراً کھڑا ہو گیا. یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. کہتے ہیں وہ دعا کا اثر تھا کہ مجھے اس سخت سردی میں پسینہ آنے لگا اور سردی کا اثر دور ہو گیا. کہتے ہیں میں اپنا مشن پورا کر کے جب واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے اور کافی دیر تک آپ لمبی لمبی نمازیں ادا فرماتے. تو غزوہ خندق کا موقع تھا، آپ نے انہیں کافروں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا اور خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. جب میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک اوڑے ہوئے جلوہ افروز تھے. میں نے حضور کو ساری خبر سنائی اور پھر میں چادر کے اندر گھس گیا اور حضور کے پاؤں مبارک سے اور حضور کے تلووں سے اپنے چہرے کو ملا دیا، اپنے سینے کو مس کیا اور جب میں نے حضور کے تلووں سے اپنا سینہ لگایا تو میرا سینہ نور الہی سے منور ہو گیا. تو عشق و محبت، حضور کی ذات میں فنا ہو جانا، حضور کے جلووں میں مشغول ہو جانا کہ حضور کھانا تناول کیسے کرتے تھے، آپ کا آرام کرنے کا انداز کیا تھا. بندہ حضور کے جلووں میں مشغول ہو، حضور اس کا آئیڈیل ہو، تو یہ مومن کی معراج ہے. کوئی کھلاڑی، کوئی فنکار، کوئی اداکار، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا شخص ہمارا آئیڈیل نہ ہو، بلکہ ہمارے آئیڈیل صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کا خوف، حضور کا عشق، یہی مومن کا سرمایہ ہے.